لسان کرم الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون
انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال سال گزریا، جس طرح بھی گزریا، علمی دنیا دے اور روحانی دنیا دے کافی تعداد اندر ستارے جگمگاندے رہے، پھر کل نفس ذائقۃ الموت دے تحت پردہ فرماندے رہے۔ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں اس سال دے اندر ساڈے تو جدا ہوئیاں نے، جنہاں نو اگر تنہائی اندر بہ کے یاد کریے اور انہاں دی خدمات دین نو ذہن دے اندر لے آئیے تے دل پھر خون دے آنسو روندا ہے، انہاں دی جدائی تے دل تڑپدا ہے۔ امیر شریعت جگر گوشہ قمر الملت والدین حضور خواجہ محمد حمید الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے سال ہی سانو داغ مفارقت دے گئے۔ ولی ابن ولی پروردہ آغوش علم و ولایت، جگر گوشہ حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے سال ہی سانو داغ مفارقت دے گئے۔ وہ ہستی جنہ بچے بچے دی زبان اتے ختم نبوت دا ترانہ لے آندا، اور جنہ نے اس امت نو ایک نعرہ دیتا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے سال ہی سانو داغ مفارقت دے گئے۔ میرے ذہن اندر کافی ہستیاں موجود نے، گولڈا شریف تو عظیم باپ دے عظیم بیٹے سانو داغ مفارقت دے گئے۔ کنہ کنہ دا نام لوا میں، لیکن ظاہری طور تے لوگ چلے تے گئے، لیکن اپنے کام چھڑ گئے، علمی کارنامے چھڑ گئے۔ جانا تے ہر کسے ہے ہی ہے،
اگر کوئی آکھے نا کہ فلاں گیا ہے اودی اولاد کوئی نہیں، نہ باپ نہ ماں رہی، نہ بھیڑاں رہیاں، نہ پرا رہے، تے اولاد ویسے ہی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، چلو یار ماپے ہوندے تے چلو او دا نام لیندے رہندے، لیکن اولاد ہوندی تے باپ دا کو تذکرہ کر دی رہندی۔ لیکن ایسیاں مثالاں بیسیاں موجود نے علمی دنیا وچ کہ جنہ دی آئمہ دی اولاد اگے کوئی نہیں سی، لیکن وہ علمی کم ایسا کر گئے کہ اج بھی انہاں دیاں کتاباں نو، انہاں دے فلسفے نو پڑھ کے لوگ اپنی علم دی راہ سدھی کر دے، انہاں دے تذکرے جاری و ساری، یعنی ظاہراً اگر اولاد نہیں تے باطناً اللہ نے شاگرد ایسے عطا کیتے کہ جنہ دی وجہ دے نال انہاں لوگاں دے اج بھی بہاراں موجود نے، یاداں تازہ نے۔ پھر جدوں اسی انہاں لوگاں دے جنازے وینے کہ دھوبی گھاٹ انہا وسیع و عریض فل لے، دھوبی گھاٹ تو باہر لوگ نے، یہ ہن بھی منظر ویکھیا جی۔ اور جدوں فقیہ عصر بقیت السلف شاگرد رشید حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا جنازہ بھی تساں ویکھیا سی، یہ ہوئی کیفیت جو ہن تساں کیفیت ویکھی ادوں بھی یہی کیفیت تا حد نگاہ انسانی سر نظر ہوندے سن۔ بھائی وجہ کی ہے؟ مینوں تے سارا کچھ مینار پاکستان دا جنازہ جی سارا تسی ڈیٹا اپنے سامنے لے آؤ، مینوں تے ساری ایک ہی وجہ جنوں میں بالکل سمیٹ سماٹ کے تانوں میں دس سکنا، وہ اے وے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بس ایہو کچھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی یہ سمجھنے شاید لوگ انسان ہی صرف جنازے پڑھنے واسطے آئے نے، لیکن سانو تے یہ بھی سمجھ آؤندی ہے کہ اللہ دے فرشتے بھی آؤندے نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ نفوس قدسیہ نے جنہوں نے آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر پکے پیٹے رہے، کوئی آندھی انہاں دے پاؤں نو ڈگمگا نہیں سکی کہ انہاں چکھڑ آیا یہ اپنی جگہ تو ہل گئے، نہیں، کوئی زلزلہ انہاں نو ہلا نہیں سکیا، کوئی بد عقیدگی دا طوفان انہاں نو ہلا نہیں سکیا، کوئی ایسا طوفان باتو بارا انہاں دے پائے ثبات وچ لغزش پیدا نہیں کر سکیا۔ چشم فلک نے ایک ہی نظارہ ویکھیا ہے کہ جو آکھیا نے اس تے پکے ہو گئے۔ کی آکھیا نے؟ ساڈا رب اللہ ہے، فرشتے ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ خوش نصیب لوگ نے جنہ تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے۔ یہ صرف انسانی سر نہیں تھے، بلکہ کوئی عشق کرے، کوئی پیار کرے اور ایک لمحے واسطے میرے تواڈے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ایمان دیاں نظراں نہ ویکھ لے نا تے اجے نماز دا موقع نہ بھی ملے، روزے دا موقع نہ بھی ملے، حج دا موقع نہ بھی ملے، اجے زکات دین دا موقع نہ بھی ملے، اجے کوئی ہور نیکی کرن دا موقع بولیے نہ بھی ملے، بس صرف اجے ایک کوئی کام کرن دا موقع ملے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے تے یہودی دا بچہ اپنی جگہ تو اٹھ کے بس ایک کلمہ پڑھ کے انج کر کے تکیا سو
کلمہ پڑھ کے محبوب نو حالت ایمان وچ ایک نظر نہ ویکھ لیا سو ساری دنیا دے غوثاں نالو آلہ ساری دنیا دے قطباں نالو آلہ ساری دنیا دے ابدالہ تے اوتادہ تے قطب مدار تے قطب الارشاد تے قطب الاقطاب سارے ولیاں نالو آلہ سارے تابعیاں نالو آلہ سارے تبع تابعیاں نالو آلہ اس وجہ کی ہے میں کیا انہوں موقع نہیں ملیا موت نے مہلت نہیں دیتی لیکن ایک کام وہ ایسا کر گیا ہے کہ جیڑا سارے کماں نالو آلہ کام سی وہ کام کیڑا ہے وہ کام میں وے انہیں ایمان دیا نظرہ نال میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک واری رخے بددہا ویکھ لیا ہے رخے بددہا ویکھ لیا ایمان دیا نظرہ نال جی تے او دے نال دے کی آندے سن انہوں ایسی کی محمد سے وفات نے پاویں ایک لمحے واسطے صحیح موقع ہی نہیں ملیا بس تڑپدا رہا ہے کہ کتے یار نظر آ جائے تڑپدا رہا ہے کتے محبوب نظر آ جائے تڑپدا رہا ہے کتے ماہی نظر آ جائے تڑپدا رہا ہے جدے نال پیار کرنا کدی اکھاں دے سامنے بھی آ جائے تے کدی وہ موقع پھر آیا نا جدو اکھاں دے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی شریفہ وچ تے ماہی بیاب دی طرح ماہی بیاب سمجھتے ہیں وہ مچھلی جو پانی میں ہو پانی سے باہر نکال کے پھینک دو پھر وہ تڑپتی ہے کس کے لیے پانی کے لیے مچھلی کو پانی سے عشق ہے نہیں سمجھ آئی نا گل مچھلی نو پانی نال عشق ہے او بندہ مومن کدی محبوب نہ عشق تے کر کے وے چلو ہور ایک پاسے تواڈی توجہ دلانا ہو سکتا ہے جلدی تانوں گل سمجھ آ جائے کھجور دا مڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ٹیک لا کے نا او دے نال پشت انور کمرے مبارک ہے بیک نال لا کے خطبہ ارشاد فرماندے ہوندے سن ایک بی بی آ گئی صحابیہ سی آندی یہ سونے چہرے والیا حکم دیو تے ممبر بنوا دی یہ حکم دیو تے ممبر شریف آ جائے تیار ہو کے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی عرض نہیں ممبر شریف آ جائے او دا بیٹا بڑھئی سی ترخان سی لکڑی دا کم جاندا سی انہیں جا کے اپنی گل دسی پترا میں وعدہ کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آ گئی ہاں انہیں آکھیا اماں جی کوئی عرض نہیں میں بنا دینا تینا سیڑیاں والا ممبر شریف بن کے آ گیا ان کھجور دا مڈ ایک پاسے رہ گیا او دی جگہ تے ممبر شریف آ گیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کھجور دے مڈ نہ ٹیک لا کے خطبہ نہیں دے رہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان ممبر شریف تے جلوہ فرما ہو گئے او کھجور دا مڈ جدو ویندا ہے پیا میری نسبت کدھر گئی میرا او پیار کدھر گیا میرا او عشق کیڑے پاسے گیا وہ نسبتاں کدھر گیا وہ رون لگ پیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے رون دی آواز سنی ہے مسجد نبوی شریف آئے وہ بھی روندا ہے پیا صحابہ بھی سن دینے پہ وہ روندا ہے پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن دینے پہ کہ وہ روندا ہے پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تو نیچے تشریف لے آئے نے جس ویلے آئے نے آپ نے اس نو اپنے کلاوے دے اندر لے لیا ہے اس نو اپنی دعا نبوت دیا بازواں وچ لے لیا ہے اس طریقے نہ لا کے سینے لا لیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو نہیں چپ کر جا فیصلہ تو کر عمل اسی کر دینے اگر آنکھیں تے ایتھے لا دیا آنکھیں تے جنت وچ لا دیا اگر جنت وچ لاوا تے اللہ دے ولی تیرا پھل کھان کریں گے کدی زندگی وے کو درخت روندا تساں بھی سنیا ہووے جی بولو کدی کوئی درخت تساں روندا نہیں سنیا پر جنوں پیار ہو جائے وہ لکڑی ہووے وہ بھی روندی ہے کہ دے فراق اندر محبوب دے فراق اندر اے روایت جدوں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد بھی نے تے مرید بھی نے
حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پڑھ دے ہوندے سن اکھاں وچوں چھم چھم آنسو برس دے ہوندے سن آندے سن او کھجور دیا مڈا تو نمبر لے گیا ہے اتھے بڑے بڑے انسان رہ گئے تو نمبر لے گیا ہے تے ایک گل اپنے شاگرداں نو فرماندے ہوندے سن بیلیو ایک کھجور دا موڈے محبوب دی فراق اندر روندا ہے جدائی وچ روندا ہے پیا تسی انسان ہو کلمہ پڑھیا جے جدوں سونے دی یاد آ جائے چھم چھم رویا کرو یہ فرماندے ہوندے سن فرماندے ہوندے سن چھم چھم رویا کرو درود و سلام کثرت نہ پڑھیا کرو پھر رویا کرو گڑ گڑایا کرو تے کی پتہ ہے کسے ویلے محبوب تانوں ویکھے تواڈی اکھ لگی ہوئی ہے اس ویلے کھڑکیاں رحمتیاں کھل جان دروازے کھل جان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ول تشریف لے آون اے عشق دیاں گلاں نے عاشق جیڑا ہے ہر ویلے محبوب دی یاد دے اندر تڑپدا رہندا ہے تے تڑپ تڑپ کے ہوئی عرض کردہ رہندا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا آج میں عاشقان دا ذکر کرنا چاہنا مل کے ذرا عاشق بن کے آکو کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کبھی آؤ غریباں گونج پہ جائے کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں گونج پہ جائے سب مل کے آکھو اس امید دے نال عاشق بن کے ذرا آکھو کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کبھی آؤ غریباں دے محلے کدی آؤ غریباں محلے یا رسول اللہ گناہگارا آقا تیرے نے ملے یا عشق ہو جائے پیار ہو جائے پھر بندہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپدائے ایک گلہ پوچھنی آنے دور جان دی لوڑ نہیں مزار محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھے میں چلے جاؤ اتھے آپ دا مزار پرنوار قبر انور موجود ہے جا کے آپ دی بارگاہ وچ عرض کرو جدو انسان عاشق ہو جائے پھر جنازے اتنے نور دیاں پھوارا کیویں پیندیاں ہاں کی محمد سے وفا
گر تو نے تو ہم تیرے ہیں. آئے ہائے ہائے وفا کر کے تے ویکھ نمک حرامی نہ کری نمک حلال بن کے ویکھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مل کے ذرا سارے آگو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح. رضوی صاحب کے جنازے وچ انہیں لوگ کیوں آئے سن؟ میں کیا اس واسطے آئے سن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے جنازے اندر اور جناب قبلہ قاضی فضل رسول صاحب حیدر رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے جنازے میں جن رضوی انہیں لوگ کیوں آئے؟ میں کیا تیرے والی گل نہیں یہ پوچھنا تے دس دینا وا. انہیں آکھیا دس. میں کیا راز تو پردہ اٹھا کے میں انہیں ہی دس سکنا وا. انہیں ساری زندگی اللہ دے حبیب نال وفا کی تھی. ہائے ہائے بسم اللہ. جی بس یہی ترا امتیاز انہاں لوکاں دا اور جسم وچ کو ساڑنا شے ود نہیں ہونا دے. یہی ترا امتیاز ہے کہ کی محمد سے وفا آئے ہائے تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب فرماندہ ہے بیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا ویسے کچھ بھی نہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. آئے آئے پھر تقدیر دا قلم تیرے ہاتھ وچ نہ پا دینے آ پھڑا دینے آ. جڑی تقدیر لکھنی چاہنا ہے لکھ لے جڑی مٹانی چاہنا ہے مٹا لے. اس واسطے حاجی یوسف نگینا صاحب جنہ دی وجہ نال شیخ القرآن علامہ منیر یوسفی نے جی سنیا نا کوئی نہیں سنیا تو نہیں پتا دس دینا میں تو انہوں اے او ہستی نے جڑے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ نے. اجے بھی نہیں پتا لگا تو اجے بھی نہیں پتا لگا اس محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ ہونا کو نہیں جی گل. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا کوئی خلیفہ ہوئے تے اسی آش نہیں کر اٹھتے یار. تے جنہاں نو فیض اعلی حضرت کو لبا ہوئے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ جڑا انہاں دا خلیفہ ہوئے اوتھے اسی چپ کر رہاں گے بھی کون صاحب نے. میں دسنا تو کون صاحب نے. اے نعت خان سن. کی سن بولو؟ نعت خان. اور ایڈی سونی نعت پڑھ دے سن کہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے کوڑ صد کے نعت سن دے ہوندے سن. بولو تھوڑا جا اور پردہ اٹھاواں ذرا خود نعت سن دے ہوندے سن. شرک پور شریف دا نام سنیا جی؟ حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ جتھے آپ دا مزار ہے نا
اتھے مزار حضرت میاں غلام اللہ ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا انہیں ایک دن فرمایا حاجی محمد یوسف علی نگینہ تقریر بھی کریا کر. کی کریا کر؟ تقریر کریا کر. اللہ دے ولی دے منہ نکل گیا تقریر کریا کر. ہن حضور محدث اعظم رحمت اللہ انہوں نے تقریر واسطے بھی سادے ہوندے سن. پہلا نعت واسطے سادے ہوندے سن, پھر تقریر واسطے سادے ہوندے سن. تے نگینہ کیویں بنے؟ بھائی جنہ تے محدث اعظم دی نظر پے جو نگینہ تے ہو ہی جائے گا نا. انہاں نوں بزم شاہ جیلاں امرت سر انہاں نے لقب دیتا سی نگینہ. نگینہ ہند کہ سارے ہند دا نگینہ. یہ پھر ایسا نا چلیا آپ دے نا دے نال کہ نگینہ نگینہ ہو گئی ہر پاسے. اچھا انہاں نوں نا کسے مدرسے نہیں سن پڑھے, بالکل ایک دن بھی مدرسے نہیں سن گئے. اللہ انہاں تے علم دے دروازے کھولے سن. انہوں آندے نے علم لدنی. کتاباں دا مطالعہ انہاں سی کہ شہنشاہ مطالعہ سن. شہنشاہ مطالعہ انہاں پڑھنا. میں گیا آپ دے عرس تے تقریر واسطے ہن پچھلے دنوں چ تے میں لائبریری ویکھی جا کے عربی کتاباں دے حاشیے لگے انہاں دے. عربی کتاباں تے نشان لگے, پتہ لگدا ہے کہ نگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاباں پڑھی ہیں. میرے سامنے ایک کتاب آ گئی مسانید امام اعظم رحمت اللہ, امام خوارزمی رحمت اللہ علیہ دی. میں کیا لگ دی امام خوارزمی رحمت اللہ علیہ, میرے کو چونکہ ایڈیشن ہے ایسی, میں اس طریقے نالنا کھول کے ویکھیا جگہ جگہ تے ہر صفحے تے کنے کنے نشان لگے, اپنا حاشیہ انہاں لکھیا ہوتے. اے سن علم لدنی دے حامل. میرے استاد محترم جدو بیرشی تو میں پڑھ کے آیا تو میں پھر دورہ قرآن حضور امام المناظرین حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب کو زیدہ مجدہ آپ کو کیتا آگے تو آپ نے ایک دفعہ نا گل ارشاد فرمائی. فرمان لگے کہ ایک عبارت نہیں سی لب دی تے نگینہ صاحب حاجی یوسف نگینہ صاحب رحمت اللہ جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کلونی آئے سن. میں کہا جی عبارت نہیں لب دی. انہاں کہا نسیم الریاض مگواؤ. وہ نسیم الریاض آ گئی. اور حاجی نگینہ صاحب نے نا اس طرح کر کے نسیم الریاض پڑھ کے انج کھول کے دیتی. انہاں کہا لو پڑھ لو. ہن تسی اندازہ کرو بھی جنہ دے خلیفہ نے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے اگو پھر صاحب کا انہاں دے علم دا کی مقام ہوئے گا. ایک کالا کتھوں شان لبا ہے اے جے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہاں کیتی ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اتھے روک کے میں تو حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اتھے گل سناوا. حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کیتا سی مولانا معین الدین شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. اے سن بخارا. مولانا معین الدین شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مولانا حامد بخاری صاحب اے رہندے سن بخارا شریف دے اندر. اے درس حدیث دیندے سن اوتھے. ایک دن ایک مسئلہ دقیق تے مشکل او سمجھنا ہے بھی حدیث دا مطلب کی بندا ہے. حدیث دا مطلب کی بندا ہے. آندے نے سمجھ کوئی نہ آئے. فرماندے نے میری خواب دے اندر اسے حالت دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کلے تشریف نے لے آئے نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سیدنا مولا مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم چاروں خلفاء راشدین آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے. میں ویکھیا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے, چاروں ساتھی جلوہ فرمانے, خلفاء جلوہ فرمانے, محدثین کرام جلوہ فرمانے. انہاں دے اندر حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرمانے.
یہ بھی ایک پاسے بیٹھے ہوئے نے انہاں محدثین کرام دے اندر یہ بھی تشریف فرمانے جلوہ فرمانے آندے نے میں عرض کیتا ہے مولانا حامد بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بخارا شہر دے اندر رہندے سن جتھوں دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آندے نے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قریب ہویا عرض کیتا مازاق دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمان تو آڈائے اے حدیث تو آڈیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرماؤ میرے تے نگاہ فیض عطا فرماؤ نگاہ کرم فرماؤ آج دقیق مسئلہ اے دے اندر حدیث دی مشکل جڑی عبارت ہے اے جڑا بچوں مسئلہ ثابت ہونا ہے اے میں نو سمجھ نہیں آ رہا تسی کی فرمانا چاہنے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لیا کتاب میرے اگے کر یا حدیث پڑھ کے دس میں تینوں دس دینا وا کی مسئلہ ہے دے اندر آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا اے مولانا حامد بخاری میرا سردار احمد جو بیٹھا ہے انہوں پوچھ لے میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہے تھوڑا چاندے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے سن لاؤ مجھے دو میں تمہیں اس کی عبارت بھی سمجھا دیتا ہوں اس کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہ نہیں فرمایا فرمایا میرا سردار احمد جو بیٹھا ہے آیا بولو نا بولو تے مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو گل سنی ہوئے گی اتھے اس مجلس دے اندر اس محفل دے اندر جھوم گئے ہونگے پیان دے ہونگے سونے چہرے والیا نگاہ کرم فرمائی جے اور بھی تواڈے غلام بیٹھے ہوئے نے تواڈی حدیث پڑھان والے بیٹھے ہوئے نے پر کمال میرا اللہ انہاں نوں عطا کردا ہے جڑا علم اندر بھی اگے نکل جائے اور جڑا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ وی دنیا نالوں اگے نکل جاوے آندے ہونگے سونیا کیا بات ہے تواڈے اشارے نال میرا خون ود گیا ہے تواڈے اشارہ کرن نال میری کایا پلٹ گئی ہے میرے درجے بلند ہو گئے نے تیری اکھ دا اشارہ آئے میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا دھیان دے ہونگے سونے چہرے والیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ بزرگ آہستہ پڑھ لو کو بچہ ہے آہستہ پڑھ لو ہے ہی بچہ بھی کوئی نہیں کوئی ڈے خاص کو بزرگ کوئی جوان سارے بیٹھے ہو تجھے ماشاءاللہ فضا ذرا گون جائے تے اللہ بھی راضی ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جانا تے ایک کام اور کریے حضور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی راضی ہو جان گے تے ایک نکا جا کام اور کر لو میں بھی خوش ہو جانا کوئی کام سانو بھی راضی کرنے واسطے کرنا چاہیے نا ہاں تسی بول دے ہو سانو خوشی ہوندی ہے اسی بولنے تو تسی راضی ہو جاندے انجی ہے نا تو عشق کا ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے نالے مزہ لو نالے لین دیو مل کے ذرا ایک آواز نہ آکھو تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ بنا گیا
تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا آقا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے ہوتے تیرا گونج پہ جائے ایتھے ہوتے تیرا آ گیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم ایسے فیصلہ آباد میں اندر ایک اور محدث ہوئے نے محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا بھی مزار پر انوار اللہ لا تعداد رحمتان دا نزول آپ دے مزار پر انوار تے فرمائے جنہ بخاری شریف دی شرح لگی تفہیم البخاری شرح صحیح بخاری 11 جلدان دے اندر سبحان اللہ بھائی حضور تو سن 10 کیوں نہیں لکھیاں فرمایا میں غوث پاک دے منن والا میں 11 لکھیاں نے تاکہ امام بخاری بھی راضی ہو جان تے غوث پاک بھی خوش ہو جان اسی نسبت والے لوگ ہاں آندے نے جدوں میں پڑھدا ہوندا ساں جدوں میں پڑھدا ہوندا ساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دے بارے چ ذہن دے اندر کچھ گلاں اس طرح ہی آ جاندیاں سن علماء جو دلائل دیندے سن انہاں اُتے دل مطمئن نہیں سی ہوندا تے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے شاگردوں تے دل مطمئن نہ ہوئے اے کیویں ہو سکدا ہے جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے پھر کی ہوندا ہے ادھر رحمتاں دی گٹا کیتی جاوے آیا ایک کیویں ہو سکتا ہے دل جڑا اطمینان سکون تمانینت حاصل نہ کرے یہ کس طرح ہو سکتا ہے فرماتے نے میرا دل اسے کیفیت دے اندر جے میں گوئی دا شکار آئے اس طرح علماء دیاں گلاں سنیا میں دلائل سننے پر دل دی کیفیت نہ بدلنی فرماتے نے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی نگاہ کرم ہو گئی ہے پھر انظام میرے سامنے کی آیا ہے فرماتے نے میں آرام کرنا وا پیا میں سو گیا وا ایک رات میں ستا ہویا وا میں خواب اندر کی ویکھے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرمانے تے تیسری ہستی میرے استاذ محترم حضور محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی تشریف فرمانے اندنے طور صحرائے میں وہ نواں پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جا رہے نے یارے غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے جا رہے نے نال نال تیسرے محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی تشریف لے جا رہے نے گل ذرا توجہ نہ سنے آجے دل دا اطمینان کیویں حاصل ہویا ہے ایک آیا کیویں پلٹی ہے دل نو تسلی تے تشفی اللہ نے کس طرح عطا فرمائی ہے فرماندے نے میں ویکھے آئے فریوے ایک آسمان والی سائیڈ تے آسمان والی سائیڈ تے آسمان والی سائیڈ تے یعنی ان زمین دا معاملہ نہیں اس طرح آسمان دا معاملہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا شروع کیتا ہے یارے غار بھی نال نال حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ وہ بھی نال نال فرماندے نے سارے بڑے نورانی نے پر میرے آقا دا وجود پاک انج لگدا ہے پیا جویں بے غبار 14ویں دا چن چمکدا نظر آ رہا اللہ اکبر سبحان یا رسول اللہ
چار یار، جس چاند کو ہم 14ویں کا کہیں اور بے غبار کہیں، مطلب یہ ہے کہ مطلب بھی صاف ہے، گرد و غبار بھی نہیں، بادل بھی نہیں۔ جس طرح 14ویں کا چاند کائنات کو منور کرتا نظر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود پاک اسی طرح مجھے چمکدا نظر آ رہا ہے۔ میں صبح اٹھیا، میرے دل نو بڑی تسلی، جڑے خواب اندر آ کے انہیں حسین بن کے نورن علا نور، یعنی نور مجسم بن کے آ کے مینوں اپنا وکھا سکدے نے، انہاں نو اگر نور آکھیا جائے تے کوئی حرج نہیں۔ جی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی نگاہ دا فیض سی جڑا انہاں نو ملے آئے، تے پھر میں اس واسطے آکھیا جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، جدھر نو ولی دی، مل کے ذرا آواز بلند، جدھر نو ولی، جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، ادھر رحمتہ دی گٹا کی جاوے، ادھر رحمتہ دی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ایک گل یاد آ گئی، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، یہ ہوئی فیصل آباد جنگ بازار گھنٹہ گھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ ہے، آپ تقریر فرما رہے نے، تے تقریر دا موضوع ہے نورانیت مصطفیٰ۔ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے نے، جدوں ایک آدھ گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے، آپ دائیں سجے پاسے دھیان پہ آئے، ایک ٹوپ لگی ہوئی ہے جڑی روشنی دے رہی ہے، ٹوپ دی کیفیت ہے وہ کدی بلدی ہے، کدی بجدی ہے، کدی بلدی ہے، کدی بجدی ہے، کدی ٹمٹماندی نظر آ رہی ہے۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، نی ٹوپے تینوں پتہ ہے آج سرکار دی نورانیت دا جلسہ ہو رہا ہے۔ آئی نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سردار آمد خطاب کردہ اے بیا، آج تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ بیان ہو رہی آنے، نی تو کیوں ٹمٹما رہی ہے، نی تو شکر کیوں نہیں ادا کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے تشریف لے آئے نے، ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہو گیا زی، ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا ہے، تو نہ شکری کیوں کرنی ہے؟ خبردار خبردار خبردار، بجینا بجینا، صحیح حالت اندر جلدی رہو، اجے اینا کہن دی دیر وہ ٹھہر گئی جنہ چر جلسہ میرے آقا دی نورانیت دا جاری ہو۔ ساری رعائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائمان آبادہ جلسہ جاری ہو، ساری رعائے آپ دی تقریر جاری ہو، ساری رہی ہے، وہ ناچر محفل والا ہر بندہ دعائی دینا رہا ہے، اے اللہ دے ولی دا فیض ہے، ٹیوب صحیح چل دی رہی ہے۔ چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، سارے ہی ماندے ہو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، سارے ماندے ہو نا؟ چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، کیونکہ سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا۔ یہ شعر کو تو پڑھ کے نہیں، میں آپ بنایا ہے، آپ ہی لکھا ہے، ہاں یہ خود لکھا ہے میں نے۔
ہاں میرا اپنا کلام ہے، ذوق ہے تو پڑھ لی۔ ایک آواز نہ آواز ملا کے آنکھوں چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، چرچا ہوا جہان میں، چرچا ہوا جہان، گونج پا کے پڑھو چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا، کیونکہ سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا، سچا ہے یار وہ میرے، سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا، سچا ہے یار وہ میرے۔ یہ لوگ نے جنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کر کے اپنی وقت نو گزارے آئے، اپنی اوقات نو گزارے آئے، اپنی زندگی تے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، لیلو نہار تے دن رات گزارے نے، اور کائنات والیاں نو درس دیتا ہے اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر لو، پھر اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے گا، اللہ تانوں اپنا، بولو اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے گا۔ اللہ نے آپ نو 3 بیٹے عطا فرمائے، انہاں وچ بڑے بیٹے بڑے صاحبزادے حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضرت قبلہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا اسم گرامی ہے۔ بڑے بیٹے جدوں آپ دی عمر 4 سال 4 ماہ تے 4 دن ہو گئی، ادوں آپ نو بسم اللہ کرائی گئی۔ یہ بزرگاں دا ایک طریقہ ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن جدوں عمر ہو جائے بچے دی پھر انہوں بسم اللہ کران دینے، یعنی پڑھانا شروع کر دینے اس نو قرآن پاک۔ چل دیاں پھر وہ وقت آیا جدوں 1974 دی تحریک ختم نبوت چلیے، آپ نے پوری جرت دے نال مجاہدانہ کردار ادا کیتا ہے۔ پھر 1977 دے اندر تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، پھر بھی آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیتا ہے۔ یہ او سن جنہ دے پائے ثبات وچ لغزش نہیں آئی، نہ ڈولے نے نہ گھبرائے نے۔ گھبراندے کیوں؟ اندر رگاں وچ جڑا خون سی او محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دا سی، جڑے ساری زندگی نہ جھکے نے نہ بکے نے، جو عقیدہ اتھینٹک سمجھیا اس نو کائنات دے سامنے بیان کیتا ہے۔ اس پاکستان دے اس شہر فیصل آباد دے اندر، اس تو بعد پھر پورے پاکستان دے اندر اذان دے نال یا اذان تو علاوہ جیڑا درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیا جاندا ہے، ادوں بھی پڑھیا جاندا سی، ہون بھی پڑھیا جاندا ہے۔ یہ ساریاں کوششاں تے محنتاں نے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں۔ اور میں ببانگے دوہل کہہ رہا، اگر آپ اتھے نہ تشریف لے آندے تو اتھے تو آنوں پھر اس طرح درود شریف نہ کسے پڑھن دینا ہی تو نہ کو پڑھ دا۔ یہ صحیح گل ہے۔ یہ انہاں بزرگاں دی عظمت نو کرو سلام جنہ آپ خود انہاں درختاں دی آپ یاری اپنے خون دے نال کی تھی۔ میں ان 2-3 شعر لگا پڑھن،
قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ علیہ دی منقبت وچ جی چونکہ انہاں دا ختم چہلم بھی جنوری دے اندر ہی ہے تے اسی اپنا حصہ ہونے پائی ہے. کو ساتھی ہیں انہوں نے کلام لکھا ہے، یہ مجھے ایک ساتھی دیا کہ یہ پڑھنا ہے. میں 2-3 شعر اس کے پڑھتا ہوں، ویسے اس کے کوئی 8-9 اشعار ہیں لیکن میں 2-3 پڑھتا ہوں صرف. اللہ اکبر. جنازے میں گئے تھے نا آپ لوگ، جن کو حاضری کا شرف حاصل ہوا، جنازہ انہوں نے دیکھا ہے نا، جنازہ کیسا تھا سنیے ذرا. لکھنا نہ لکھدا ہے بیا کہ صورتے سردار احمد ہیں سیدی فضل رسول. وقت ہو گیا ہے لیکن اللہ نہ کرے کسی دا چھیتی وقت ہوگی تو 4 دن کٹ جو زندگی دے، لیکن منقبت میں دل کرتا کہ میں پڑھ دیا تھوڑی. صورت سردار احمد ہیں سیدی فضل رسول. صورت سردار احمد ہیں سیدی فضل رسول. صورت سردار احمد ہیں سیدی فضل رسول. کرے جو تو سخا ہے مرشدی فضل رسول. پے کرے جو تو سخا ہے مرشدی فضل رسول. باہر جاری ہے سخا کا ان کے دستے فیض سے. باہر جاری ہے سخا کا ان کے دستے فیض سے. بھر بھر جو لیا ہے سیدی فضل رسول. پڑھیے ذرا مل کے. پے کرے جو تو سخا ہے مرشدی فضل رسول. عاشق داتا بابا داتا علی حجویری بابا فرید الدین گنج شگر رحمت اللہ تعالی علیہما. یہ ادھر اشارہ ہے. عاشق داتا بابا اور عاشق خواجہ معین. عاشق داتا بابا اور عاشق خواجہ معین. غوث اعظم کے گدا ہے سیدی فضل رسول. پے کرے جو تو سخا ہے سیدی فضل رسول.
اور جس نے کلام لکھا ہے چونکہ یہ مقطع ہے یہ اس کا ہے، آخری شعر جو مقطع کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے صاحبزادہ صاحب کا نام کیا ہے جو سیدہ نشین بنے اب؟ فیض رسول۔ سنیے ذرا، یہ میں آپ کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، فیض رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض۔ ذرا یہ مقطع سنیے۔ فیض ابو الفیض کا، ابو الفیض کون ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ابو الفضل ہے۔ ابو الفیض کون بنے؟ پتہ لگتا تو ابو الفیض کون بنے؟ وہ فیض کے ابو جی جو فیض رسول صاحب ہیں، صاحب زیادہ صاحب، ان کے ابا جان جن کی منقبت میں پڑھ رہا ہوں، قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ علیہ مراد ایسے۔ فیض ابو الفیض کا جاری رہے بدست فیض، یعنی فیض رسول کے ہاتھوں ابو الفیض کا فیض جاری رہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ فیض ابو الفیض کا جاری رہے بدست فیض، ہے دعا عثمان کی اے مرشدی فضل رسول، صورت سردار احمد اے سیدی فضل رسول، پے کرے جو تو سخا ہے سیدی فضل رسول۔ میری دعا ہے سارے خوش رہو، سارے سلامت رہو۔ میرے واسطے تساں دعاواں کیتیاں، میں تواڈے واسطے دعاواں کرنا، اور حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا سارا کرانہ ہی آباد